أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک کرے اور شرک کے ما سوا دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا ہی گناہ کیا۔ کل کے درس میں دو باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کی گئی۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں شرک کی مذمت کا بیان تھا، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ بندہ خدا، بندہ مومن ہمیشہ اللہ کی مغفرت میں رہتا ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے درمیان حجاب اور پردہ واقع نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ پردہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ یہ مثالوں سے میں نے بات عرض کی تھی کہ مومن جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے، ہر نیکی کے ساتھ اللہ اس کے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ شرک کرتا ہے تو پھر کسی بھی نیکی کے ساتھ اس کا کوئی گناہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ مومن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شرک کر کے دوسرے گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ وہ گناہ بھی اس کے معاف نہیں کرتا۔ سمجھ آئے گی؟ کیونکہ شرک کرنے کی وجہ سے انسان کے جتنے نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئے گی؟ تو یہ بہت بڑی شرک کی مذمت کے حوالے سے بات تھی۔ اور دوسری بات وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ شرک سے نیچے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں یا کبیرہ گناہ ہیں وہ اللہ بخش تو دے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے وہ کیا ہے؟ چاہے گا۔ اس میں یہ بات بتائی تھی کہ اس میں ایک طرح کی امید ہے اور ایک طرح کا کیا ہے؟ خوف ہے۔ امید ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے لیے نہ چاہے۔ اور یہی ایمان کی تعریف ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان امید اور خوف کے کیا ہے؟ درمیان ہے۔ سمجھے؟ اب دیکھیے یہ ذرا شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کا ترجمہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت کا جو ربط ہے اس آیت مبارکہ کا وہ عرض کرتا ہوں اور ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے
اللہ رب العزت نے یہ جو آیت ہے جس میں شرک کے لیے عدم مغفرت کا تذکرہ ہے کہ جو آدمی شرک پر مر گیا اس کے لیے بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو آیت ذکر کی اس میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو قرآن پر ایمان لانے کی کیا دی ہے؟ دعوت دی۔ یہ میں نے آپ کو سمجھائی تھی بات، اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دینی اور مذہبی معاملات میں شرکت تو نہیں کرنی، مگر ان کے لیے دعوت کا راستہ بند، دعوت قرآن مجید کی ہر ایک کو دینی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے چہروں کو مسخ کر دوں اور تمہارے چہروں کو آگے سے کیا ہے؟ پیچھے کر دوں، یا یہ ہے کہ تمہیں جس طرح میں نے ہفتے والے دن زیادتی کا شکار کرنے والے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، تمہیں بھی کیا ہے میں اسی طرح بنا دوں۔ اب یار رب سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس حوالے سے کیا بات ہے شرک کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ اے اہل کتاب، اس دین مبین اور سچی کتاب کی مخالفت چھوڑ دو۔ اے اہل کتاب، اس دین مبین اور سچی کتاب کی مخالفت چھوڑ دو۔ اب یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید نے دو باتیں ذکر کی ہیں، ایک یہ ہے کہ پہلے اس سے کہ ہم مٹا دیں تمہارے چہروں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تمہارے اوپر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے والے دن کے لوگوں پر۔ اس پہ حضرت شیخ التفسیر دو باتیں کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کتاب کی مخالفت کرو گے، توجہ ہے نا بھائی، اس کتاب کی مخالفت کرو گے، فرماتے ہیں من قبل ان نطمسا، پہلے اس سے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں، اس میں مسخ سیرت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ مسخ سیرت، کہ اللہ تمہارا جو کردار ہے نا، جو تمہاری سیرت ہے اس کو مسخ کر کے رکھ دیں گے۔ او نلعنہم، جس میں ان کو بندر اور خنزیر بنانے کا ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں مسخ صورت ہے، اس میں مسخ صورت ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی کتاب کی مخالفت کرے گا اللہ اس کی صورت بھی مٹا دیں گے اور اس کی سیرت کو بھی کیا کر دیں گے؟ مسخ کر دیں گے، سمجھ آئے گی نا۔ اور پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ جو لوگ اس طرح اللہ رب العزت کی کتاب کی علی اعلان مخالفت کرتے ہیں نا، ان کے چہروں کے اوپر جو اللہ کی ناراضگی کے اثرات ہوتے ہیں نا، وہ ناقابل بیان ہے، سمجھے گی۔ اور پھر ان کا کردار بھی مسخ ہو جاتا ہے، ہر گندے سے گندے کام کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں، ان کا کردار مسخ ہو جاتا ہے، ان کی سیرت گندی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ذرا، فرماتے ہیں کہ اس میں مسخ صورت ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ اگر تم قرآن شریف کو چھوڑ دو گے، اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر یا تو تم تنزلی کو ترقی سمجھنے لگو گے، یا تم میں انسانیت کے آثار ہی بالکل ختم ہو جائے گی، انسانیت ہی تمہارے اندر باقی نہیں رہے گی اگر تم نے کس کتاب کی مخالفت کی؟ قرآن کی مخالفت کی، سمجھے گی نا۔ آپ اس بات کے اوپر یہ حضرت شیخ التفسیر کا دعویٰ ہے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں، یہ ان کی ذاتی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی تفسیر میں ان کی بات ہے۔ اس کو آپ چیک کریں کہ جو بندہ اللہ کی کتاب کی مخالفت کرتا ہے، آپ اس کی سیرت کو پرکھیں، آپ کو پتہ چلے گا انتہائی گھٹیا انسان ہوگا اور اس کا کردار انتہائی گندا ہوگا، اور جناب والا آپ اس کے قریب بیٹھ کر دیکھیں، حرام خوری اس میں ہوگی، حرام کاری اس کے اندر ہوگی، اور ہر برے کام کرنے والوں کا وہ کیا ہوگا؟ ساتھی ہوگا، سمجھ آئے گی۔ اس کی سیرت ہی مسخ ہو جائے گی، کردار ہی مسخ ہو جائے گا، اور آپ اس کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر آپ کو نحوست ہی نحوست نظر آئے گی، سمجھ آئے گی جناب۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر ان کی بات ہے، سمجھے گی۔ تو سلف صالحین کی وہ بات جو وہ قرآن مجید کی تفسیر میں نبی کے فرمان میں کہیں، وہی تو امت کے لیے قابل عمل ہے، اسی کو ماننا تو امت کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، یہ ان کی کوئی ذاتی بات نہیں ہے۔ اب آگے ذرا دیکھیے، یہ بات سننے کے بعد اب رب طرز کر رہے ہیں اس آیت کا، توجہ ہے نا جی، توجہ فرمائیں۔ بہت افسوس ہے، اچھا اہل کتاب کو تبلیغ کی جا رہی ہے۔ اب ذرا یہ شرک، انہوں نے شرک یہاں پر کون سا بیان کیا ذرا وہ بھی سمجھیے۔ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کو تبلیغ کی جا رہی ہے، اہل کتاب کو تبلیغ کی جا رہی ہے کہ تم نے قانون الہی یعنی قرآن حکیم کو چھوڑ کر
دوسرے قوانین خود ساختہ پر عمل کرنا زندگی کا مقصد قرار دے دیا ہے، یہ شرک تمہیں کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اور انداز کی طرف اس بات کو لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب جو قانون دے رہی ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کے مقابلے میں جو قانون تم نے بنا لیا ہے، میرے دیے ہوئے آئین کے مقابلے میں نیا آئین بنایا ہے، یہ شرک ہے، اور یہ شرک تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے۔ یہ پیچھے میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے بات عرض کی تھی کہ جو قرآن نے کہا تھا نا صحابہ کرام کے لیے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جمہوریت اور چیز ہے اور اسلام کا شورائی نظام کیا ہے اور چیز ہے۔ جمہوریت ہے نا، اس میں تو قرآن مجید بھی محتاج ہے پارلیمنٹ کا۔ اگر پارلیمنٹ شراب کے اوپر پابندی نہیں لگاتی تو نہیں لگ سکتی ملک میں۔ حتیٰ کہ پچھلے دنوں ایک ہندو نے جو پارلیمنٹ کا ممبر تھا اس نے کھڑے ہو کر بل پیش کیا ہے، تو باقاعدہ وہ جو قاسم سوری صاحب ہیں ہمارے نائب جو سپیکر ہیں، انہوں نے کہا آپ کا بل جو ہے وہ مسترد کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بات ہے، یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک آئین دے رہا ہے، قانون دے رہا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے آئین اور قانون کو اپنانا، حضرت شیخ التفسیر فرما رہے ہیں یہ شرک ہے، اور اللہ اس شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے۔ یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں۔ آگے دیکھیے ذرا، اب آپ پھر کہیں گے کہ عجیب بات ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ آیت فرما دی نا کہ جو شرک پہ مر گیا اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ آیت میں ایک مرتبہ بات ہو جاتی تو بات ختم تھی، اللہ نے آیت میں پھر فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو کیا کیا۔ اب میری تو مجبوری ہے، میں نے تو ترجمہ کرنا ہے کچھ نہ کچھ بات، کہ ایک ہی آیت میں اللہ نے پہلے جب کہہ دیا میں معاف نہیں کروں گا، بات تو ختم ہوگی۔ اللہ پھر کہتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اور حضرت تھانوی کا ترجمہ کہ اس نے بڑا طوفان باندھا، بڑا۔ اچھا، اس صورت میں ایک آیت میں 2 مرتبہ شرک کی مذمت کا بیان ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، آپ پر بوجھ ہو بھی صحیح تو میں تو مجبور ہوں۔ اسی صورت میں، اسی سورۃ النساء میں یہ 4تھا رکوع ہے، جب 15واں رکوع شروع ہوتا ہے پھر اللہ اسی مضمون کو دوبارہ بیان کرتے ہیں، اور بالکل یہی الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کوئی اس مسئلے کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آیت میں رب نے 2 مرتبہ ذکر کیا، پھر ایک صورت میں اسی ایک مسئلے کو، ایک آیت کو دوسری مرتبہ کیا کر دیا ہے، ایک ہی آیت کو 2 مرتبہ ذکر کر دیا ہے۔ اب اس پہ حضرت شیخ التفسیر کا حاشیہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا جو اس کا شریک بنائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا۔ اب اگلے الفاظ یہاں پر ذرا اور ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، وَمَن يُشْرِكْ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بڑا گمراہ وہی ہے، وہ دور کی جو گمراہی ہے وہ اس کے اندر جا کر پڑا۔ اب ذرا دیکھیے، پہلے یہاں سے جو کہ رکوع شروع ہو رہا ہے، تو حضرت شیخ التفسیر نے جو رکوع پورے کا خلاصہ ذکر کیا ہے پہلے وہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک سے ہٹنے والے مرض شرک میں مبتلا ہو کر شیطان لعین کے پیروکار بن جائیں گے۔ جو رسول اللہ کے مسلک سے ہٹ جائیں گے نا، وہ کس مرض میں مبتلا ہوں گے؟ شرک کے، اور شرک میں مبتلا ہو کر کس کے پیروکار بنیں گے؟ شیطان کے۔ اب ذرا آیت کے اوپر جو حضرت کا حاشیہ ہے وہ ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کا خلاصہ، اور سنو بھائی جاگ جاؤ تھوڑا سا، چونکہ پورے رکوع کا خلاصہ کیا ہے کہ جو رسول اللہ کے مسلک کو چھوڑے گا اس میں کون سی بیماری آئے گی؟ شرک کی۔ اب رسول سردار دو جہاں کے مسلک کا خلاصہ کیا ہے وہ ذرا دیکھ لیجیے، سنیے۔ یہ سلف صالحین کی بات ہم کرتے ہیں، ہم کوئی ان کے ذاتی اقوال آپ کو تھوڑے سنا رہے ہیں، قرآن کی تشریح میں ان کی بات سنا رہے ہیں، اور یہ سلف صالحین کی بات حجت ہوتی ہے۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کا خلاصہ، مسلک کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان واصل باللہ ہو جائے،
انسان واصل، انسان اللہ سے جڑ جائے، انسان اللہ سے جڑ جائے۔ وصل کا معنی ہوتا ہے مل جانا، خدا تعالی کا مخلص بندہ بن جائے، دنیا میں شریف نظر آئے، دنیا میں کیا ہے؟ شریف نظر آئے اور عزت سے دیکھا جائے۔ اب جو شخص اس مسلک سے نفرت کرے گا وہ یقیناً شرک میں مبتلا ہوگا، اور مشرک بلا توبہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی توبہ قبول۔ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھ جائیں اور یہ مسئلہ لوگوں کو سنائیں اور سمجھائیں کہ شرک کی حقیقت کیا ہے اور اللہ کی خاص صفات کیا ہیں، جن میں قرآن میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اور کسی کا بھی نام ذکر نہیں فرمایا۔ یہ کم از کم کچھ آیات تو یاد کر لینا کہ جہاں پہ آتا ہے، جہاں پر بکل شیء علیم ہو، اس سے پہلے صرف کس کا نام ہے؟ جہاں پر علی کل شیء قدیر ہو، اس سے پہلے صرف کس کا نام ہے؟ جہاں پر علی کل شیء شہید ہو، اس سے پہلے صرف کس کا نام ہے؟ جہاں پر علی کل شیء حفیظ ہو، اس سے پہلے کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اور جہاں پر علم غیب کا لفظ آئے گا کہ عالم الغیب کون ہے، وہاں پر بھی صرف اور صرف کس کا نام ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ۔ سمجھا گے؟ یہ لوگوں کو سمجھائیں جناب والا، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ اس کو اتنی مذمت کے ساتھ اور اتنے انداز میں قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے، بار بار اس کو بیان کر رہا ہے۔ سمجھا گی؟ تو ایک آیت میں 2 مرتبہ، پھر ایک سورت میں یہی عنوان 2 مرتبہ۔ سمجھا گی جناب والا؟ اب حدیث پاک ذرا سنیے شرک کی مذمت کے حوالے سے، جس سے آپ کو اور فائدہ بھی ایک سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے جو فرمایا نا۔ اب ہم آیت کے دوسرے حصے کی طرف شروع ہو رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن، جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ چاہے گا؟ وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ چاہے گا؟ سب سے پہلے اب یہ سمجھنا ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس کے لیے چاہے گا۔ پہلے یہ تو پتہ چلے کہ وہ ہے کون سا گناہ جو اللہ چاہے گا۔ ذرا سنیے، سمجھیے قرآن مجید کو، اللہ کے نبی کی زبان سے سمجھیے۔ یہ جناب والا تفسیر ابن کثیر میں ویسے یہ ساری احادیث ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ حوالہ دیا ہے اس کے اوپر کہ یہ امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر ہے، اسی طرح امام ابو نعیم کی الحلیہ کے اندر ہے، اور محدثین نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ ذرا سنیے، عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، الظلم ثلاثہ، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ظلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ بڑی توجہ سے آیت کا دوسرا حصہ میں شروع کر رہا ہوں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن، اللہ جو کہتے ہیں کہ اس شرک سے جو نیچے صغیرہ گناہ ہیں یا کبیرہ گناہ ہیں، جس کے لیے چاہوں گا۔ وہ کون سے صغیرہ اور کبیرہ ہیں؟ وہ کون سے صغیرہ اور کبیرہ ہیں؟ ذرا یہ سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ظلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ذرا سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، ایک ظلم تو ایسا ہے جو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں، جو اللہ نے معاف کرنا ہی۔ نمبر 2، وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ اللَّهُ، اور ایک ظلم ایسا ہے جس کو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء۔ اب حضور خود اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ کون سا ہے، سمجھ آئے گی۔ نمبر 3، وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ، اور ایک ظلم ایسا ہے جس کو اللہ کبھی چھوڑیں گے بھی نہیں، جس کو کبھی، ہاں توجہ ہے نا بھائی، کتنے ظلم ہو گئے؟ 3 ظلم ہو گئے۔ یہی روایت اما عائشہ سے بھی ہے، وہ الفاظ ذرا تفصیلی ہے، لیکن پہلے یہ سن لیجئے، سمجھ آئے گی۔ تو پہلے کیا بات ہے کہ ایک ایسا ظلم ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ جس کو اللہ معاف کر دیں گے، وہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء۔ اور تیسرا ظلم کیا ہے کہ جس کو اللہ چھوڑیں گے بھی نہیں، سمجھ آئے گی۔ اب ذرا سنیے، حضور فرماتے ہیں فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، وہ ظلم جس کو اللہ نہیں معاف کریں گے، فَالشِّرْكُ، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ، ارے بھائی جن سے آپ کا تعلق ہے وہ شرک کے موذی مرض میں مبتلا ہے تو ان کو دعوت دیا کرو، ان کو دعوت دیا کرو۔
ان کو بتلایا کرو کہ بھائی یہ شرک ہے، اپنے آپ کو اس بیماری سے کیا کرو بھائی، بچاؤ۔ آگے دیکھیے، ان الشرک لظلم واما الظلم الذی یغفرہ اللہ، وہ ظلم جس کو اللہ معاف کر دیں گے، وہ کون سا گناہ ہے جس کے لیے اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے؟ فرمایا فظلم العباد، وہ بندوں کا ظلم کرنا ہے، لانفسہم، اپنی جانوں پر، فیما بینہم و بین ربہم، اس مسئلے میں جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے، اس مسئلے میں جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے، حقوق اللہ کے اندر ہے۔ نمازیں چھوڑ دی، سمجھ آ گئی، روزے چھوڑ دیے، حج بیت اللہ مال کے ہوتے ہوئے کیا کر دیا، یہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن، یہ ہے۔ سمجھ جاؤ بات، سمجھ آئی؟ اب عائشہ کی روایت اوپر پڑھتا ہوں، اس میں وضاحت آ جائے گی۔ تیسری بات، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ، وہ ظلم جس کو اللہ نہیں چھوڑیں گے، وہ کون سا ظلم ہے؟ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، جس میں کوئی بندہ کسی بندے پر ظلم کرے گا، اللہ جب تک اس کا بدلہ نہیں لے کر دیں گے، اس کو اللہ چھوڑیں گے بھی نہیں، اس کو اللہ کیا ہے؟ اب سن لو، یہ ہے ساری تفصیل گناہوں کے حوالے سے، مغفرت اور بخشش کے حوالے سے۔ اما عائشہ کی روایت سنیں، اس میں ذرا آپ کو اور وضاحت سمجھ آ جائے گی۔ خلاصہ میں نے عرض کر دیا، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا، الدواوین عند اللہ ثلاثہ، اللہ کے نزدیک 3 رجسٹرڈ ہیں۔ اللہ کے ہاں کتنے رجسٹرڈ ہیں؟ 3۔ نمبر 1، دیوان، ایک ایسا رجسٹرڈ ہے، لا یعبہ اللہ بہ شیئا، جس کی اللہ سرے سے پرواہ ہی نہیں کرتا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ، توجہ کرنا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ دیوان، اور ایک ایسا رجسٹرڈ ہے، لا یترک اللہ منہ شیئا، جس کو اللہ چھوڑیں گے نہیں۔ وہ دیوان لا یغفرہ اللہ، اور ایک ایسا بھی رجسٹرڈ ہے جس میں جو کچھ لکھا ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ فاما الدیوان الذی لا یغفرہ اللہ، وہ رجسٹرڈ جس کو اللہ نہیں بخشیں گے، فالشرک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اب ذرا پھر سن لیجئے، واما الدیوان الذی، بہرحال وہ کہیں یہ نہ ہو کہ تسی آکھو ٹھیک ہے، خوف تو ہے تے امید بھی ہے، پر جیڑی کسی دی کشا عمدی ان رگڑی جاؤ، اللہ جو آدھا پیا ہے ٹھیک ہے، میں جس کے لیے چاہوں گا ہو سکتا ہے اسی دے وچ شامل، اوے وہ جو گناہ اس نے معاف کرنے ہیں جس کے لیے چاہے گا، وہ حقوق اللہ والے ہیں۔ اور سن لو، شرک کے علاوہ دوسرے جو حقوق اللہ والے ہیں۔ اب اس روایت میں پوری وضاحت آ رہی ہے، سمجھ آ گئی؟ وَأَمَّا الدِّيوان، بہرحال وہ دیوان کہ لا یعبہ، اللہ کو جس کی کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ معاف کر دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ فظلم العبد، وہ بندے کا ظلم کرنا ہے، نفسہ، اپنی جان پر، فیما بینہ و بین ربہ، اس معاملے میں جو بندے اور بندے کے درمیان نہیں، بندے اور رب کے درمیان ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی ہے، من صوم یوم ترکہ، جیسے کسی دن کا روزہ چھوڑ دے، کسی دن کا کیا کر دے، یا بندے اور رب کے درمیان ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا اس کو۔ ہاں، کہیں غلط نہ سمجھ جانا کہ لوگوں کی عزتیں اتارنا شروع ہو جائے، کوئی نہیں، استادہ نہیں رکھے، اللہ جس کے لیے چاہے گا، امید تسمی لائی بیٹھے ہیں کر کے، سمجھ آ گئی؟ لوگوں کے مال ہڑپ کرنے شروع کر دو، سمجھ آ گئی کہ شرک چھوڑ دیتا ہے جی، ہن جیڑی جس دی شے آمدی ہے نا انہوں ہر شے دی لائی جاؤ، سمجھ آ گئی؟ مال ملے تاں، سلوار ملے تاں، ہر شے لائی جاؤ، سمجھ آ گئی؟ کیوں اللہ نہیں آتا پیا یغفر ما دون ذالک لمن؟ کوئی سمجھ آئی ہے بات یا نہیں آئی؟ ہاں، وہ اللہ جس کے لیے جو چاہے گا، وہ کون سے گناہ چاہے گا جو بندے اور رب کے، ہاں، بندے اور رب کے درمیان ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ذرا دیکھ لیجئے، حضور فرما رہے ہیں فیما بینہ و بین ربہ، وہ کیا ہے؟ من صوم یوم ترکہ، کسی دن کا روزہ چھوڑ دیا، او صلاۃ ترکہ، یا نماز اس نے کیا کر دی؟ چھوڑ دی۔ اللہ کہتے ہیں میری اپنے مسئلہ ہے، میں جس کو معاف کر دوں مجھے کوئی پوچھنے والا۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں سب کو معاف کروں گا، جس کے لیے میں، یہ ڈر بھی اس کے اندر موجود ہے، یہ ذہن میں رکھنا، سمجھ آئے گی جناب والا؟ اور آگے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذَلِكَ،
اللہ اس کو معاف کر دے گا، وَيَتَجَاوَزُ إِن شَاءَ، اور درگزر کرے گا اگر اس نے خود چاہا، نہ چاہا تو پھر اس کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ آگے سنو، وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، وہ رجسٹرڈ کہ اس میں اگر کچھ لکھا ہوا ہوگا تو اس کو اللہ چھوڑے گا، وہ کون سا رجسٹرڈ ہے؟ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وہ بندوں کا بندوں پہ ظلم کرنا ہے، بندوں کا بندوں پہ، یہ ہے حدیث، یہ کہتے ہیں ہم حدیث کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ سمجھ آئے گی بات آپ کو؟ ہاں یہ ذہن میں رکھنا، فظلم العباد بعضهم بعضا، بندوں کا بندوں پہ ظلم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے القصاص لا محالہ، بندے کا قصاص یقینی ہے، جس بندے نے جس بندے کے ساتھ زیادتی کی اس کا قصاص لا محالہ، لا محالہ آپ جانتے ہیں نا کہ بچنے کا کوئی راستہ، ہاں سمجھ آئے گی، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب آیت مبارکہ کا جو ہے نا دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے، یہ میں نے ابھی آج آپ کو صرف یہ سمجھایا ہے، باقی انشاءاللہ اس کے اوپر اور جو بات ہے نا وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کو مزید سمجھائیں گے۔ آج صرف خلاصہ آپ کو سمجھا دیا ہے پیارے نبی کے دو فرامین کے ذریعے سے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ گناہ شرک کے علاوہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ وہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے، اور ایک وہ ہے جو بندے اور بندے کے درمیان ہے۔ اللہ جو کہہ رہے ہیں نا میں جس کے لیے چاہوں گا، وہ کون سا گناہ ہے؟ جو بندے اور رب کے درمیان ہے، یہ ذہن میں رکھنا، جو بندے اور رب کے درمیان ہے۔ اس کی حضور نے مثال دے دی، کسی دن روزہ چھوڑ دیا، کوئی نماز چھوڑ دی، وہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن جو بندہ بندے کے ساتھ ظلم کرے گا القصاص لا محالہ، حضور فرما رہے ہیں اس کا قصاص کیا ہے؟ لا محالہ ضروری ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اس میں انشاءاللہ تفصیل اور بھی آپ کو سنائیں گے، ترجمہ دوبارہ سنیے۔ فرمایا جی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ بخش دے گا نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ شریک کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے ماں سوا جو دوسرے گناہ ہیں جسے چاہے گا، وہ گناہ سمجھ آ گئے ہیں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، جو بندے اور بندے کے درمیان ہے، ان کا قصاص ضروری ہے، اس کو اللہ نے نہیں چھوڑنا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ کسی کو، فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اس نے بڑا ہی گناہ کیا ہے، کیونکہ اس صورت کا تو پہلا مسئلہ ہی یہی تھا کہ حرام خوری کی بھی اجازت، حرام کاری کی بھی اجازت، یہ تو اس صورت کا عنوان بھی یہی ہے۔ اللہم انت السلام، اللہم